اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے، جل وعلا شان و عم نوالو۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان کے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر سال ہر سال سے درس قرآن و حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی نشست میں ایک حدیث پاک پر گفتگو مقصود ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت ابی ہریرہ جو بڑے معروف صحابی گزرے ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ قال یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ من رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میری امت کی بخشش رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری تب ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں امت کی مغفرت کے حوالے سے بیان موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت بہت بڑی اہم بات ہے، اہم نعمت ہے۔ مغفرت نہیں تو کچھ نہیں، ہر چیز بیکار ہے۔ روپیہ، پیسہ، نوکری، کاروبار، بیوی، بچے، دنیا کا کچھ اور مال متاع، سب کچھ بیکار ہے اگر مغفرت نہیں ہے۔ دیکھیں کفار، مشرکین، غیر مسلم افراد، ان کے پاس دنیا کا مال و دولت ممکن ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ ہو۔ غیر مسلم ممالک مسلم ممالک سے زیادہ طاقتور ہوں، ان کے اولادیں، ان کے کاروبار، ان کی نوکریاں، ان کے عہدے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہوں، مگر کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ مغفرت۔ اللہ کے ہاں ان کی بخشش نہیں ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر چیز بیکار ہے جب تک مغفرت کی خوشخبری نہ ہو۔ بخشش کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے مقابل۔ تو کافر کے ہاں سب کچھ ہو
مگر اس کے لیے بخشش اللہ نے نہیں رکھی ہے، منع فرمایا ہے، قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہے۔ بخشش کی دعا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی کافر مرے چاہے اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا گناہ ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے دعا۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مغفرت بڑی ایک نعمت ہے اور وہ صرف اہل ایمان کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی عبادات رکھی ہوئی ہیں جس میں مغفرت کی بشارت دی ہوئی ہے، مغفرت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ روزے ہیں، ان پر مغفرت کی خوشخبری ہے، صدقات ہیں، ان پر مغفرت کی خوشخبری ہے، زکوٰۃ و خیرات ہے، اس پر مغفرت کی خوشخبری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حق ہیں، ان پر مغفرت کی خوشخبری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور مغفرت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ کافر تو یہ دعا نہیں مانگ سکتا، مانگے گا بھی تو بیکار ہے۔ کوئی کافر بھولے بھٹکے سے یہ کہہ بھی دے کہ مجھے بخش دینا، تو نہیں ہوگی بخشش۔ جنت اس کے لیے نہیں، مغفرت اس کے لیے نہیں، رحمت اس کے لیے نہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ مسلمان قوم، صاحب ایمان امتی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، اس میں عبادت سے مغفرت ہو جائے گی۔ بڑے بڑے دن آتے ہیں، اس میں اللہ کی یاد سے مغفرت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسی ادا کسی بندے مسلمان کی اللہ کو پسند آ جائے، وہی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ احادیث میں تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو بظاہر تو بہت چھوٹے لگتے ہیں، مگر اللہ نے اس پر بخش دیا۔ کسی کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا، حدیث موجود ہے ایسی کہ ایک عورت نے کتے کو دیکھا، وہ ایک کنویں کے باہر زبان باہر لٹکائے ہوئے پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس نے ایک رسی بنائی اپنی چادر سے اور پانی کنویں سے نکالا باہر اور اس کو پلا دیا۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں بخشش کی اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی کسی نیکی کو اپنے پاس قبول کر لے تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ ابی ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، اس پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے، بخشش والی رات؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله، فرمایا نہیں، مزدور کو مثال دی حضور نے، مزدور کو مزدوری جب دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ اب اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ شب قدر میں کسی کی بخشش نہیں ہوگی، شب قدر میں بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندہ قیام کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے،
تلاوت قرآن کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، تو مغفرت کا ذریعہ وہ بھی ہے، شب قدر بھی ہے۔ یہاں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شب قدر نہیں، بلکہ مزدور کی مزدوری جب ملتی ہے، جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان شریف شب قدر میں ختم نہیں ہوا۔ شب قدر تو ایک رات ہے، مقدس رات، جو ماہ رمضان کی ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات قدر والی رات، قدر یعنی قدر و منزلت، عزت والی رات، بڑی شرف والی رات، یہ وہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ تو ایک رات ہے جس کی فضیلت قرآن مجید میں بیان کر دی اللہ نے، پھر احادیث کریمہ میں بیان کر دی، تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا شب قدر کا۔ یہاں بات دوسری ہے، اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا کہ کیا یہ جو مغفرت شب قدر میں ہے، فرمایا نہیں، مزدور کو مزدوری جب ملتی ہے جب اپنا کام مکمل کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی اس کا کام مکمل نہیں ہوا، روزہ بھی چل رہا ہے، جاری ہے، شب قدر میں روزہ ختم نہیں ہوا۔ کل شب قدر ختم ہوئی ہے تو کیا آج روزہ نہیں ہے؟ آج بھی روزہ ہے۔ کل شب قدر ختم ہوئی، تراویح میں ختم قرآن بھی ہو گیا، تو کیا آج تراویح نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی بندے کا کام پورا نہیں ہوا، ابھی تو اعتکاف چل رہا ہے، روزہ چل رہا ہے، تراویح چل رہی ہے، اور تراویح چلتی رہے گی جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے عید کا۔ تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ قرآن مجید بھلے ختم ہو گیا ہے، دور مکمل ہو گیا ہے، مگر تراویح صورتوں سے بھی چلے گی۔ تراویح کے لیے قرآن مجید کا پورا کرنا شرط نہیں ہے، فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اے صحابہ، یہ جو مغفرت والی بات ہم نے کی ہے کہ امت کی بخشش رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے، اس سے مراد چاند رات ہے، آخری رات۔ اب وہ رمضان کی 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 30ویں رات بھی ہو سکتی ہے، جب روزہ داروں کو اپنا کام مکمل کر کے سکون ملتا ہے۔ اعتکاف بھی مکمل ہو گیا، روزہ بھی مکمل ہو گیا، تراویح بھی مکمل ہو گئی، تو ان کو ایک دل کا اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بخشش، جب ایک مزدور نے اپنا کام کر لیا تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ بندہ مومن بھی اللہ کا مزدور ہے، یہ اللہ کی مزدوری کر رہا ہے، اللہ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، روزانہ روزہ رکھ رہا ہے، روزانہ تراویح پڑھ رہا ہے، روزانہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، روزانہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے آخری عشرے میں، تو ابھی اس کی مزدوری چل رہی ہے۔ جب آخری رات آ جائے گی ماہ رمضان کی تو اس کا کام مکمل ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کی بشارت آ جائے گی، مغفرت کی خوشخبری اس کو دے دی جائے گی، اور اس کے لیے بارگاہ الہی سے مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی آپ کا کام چل رہا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم قرآن ہو گیا، تراویح بھی بند،
قرآن بھی بند نہیں، چل رہا ہے۔ پورا رمضان رحمت والا مہینہ ہے، ایک عشرہ رحمت، ایک عشرہ مغفرت وہ گزر چکا۔ اب جو عشرہ چل رہا ہے وہ نجات کا عشرہ ہے، یعنی کہ رہائی کا دوزخ سے، جنت کی طرف جانے کا راستہ۔ تو یہ بھی چل رہا ہے جب تک کہ چاند نہ ہو جائے۔ چاند نظر آنے تک مزدوری چل رہی ہے، تو مزدوری کرتے رہو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لگے رہو اللہ کی طرف، لگے رہو، مسلسل جاری رکھو، عبادات، ریاضات، ذکر اللہ، اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم کو آخری رات تک بندگی کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے میرے رب، اس طرح دعا مانگو، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ حدیث پاک سنی ہے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ ہمارے تمام مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا، ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل کرو، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان و ایمان کا فیض عطا کر، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا